بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے وافر حصہ عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی فکر، حق کی تلاش میں مدد لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا۔ جن خرافات میں یہ سب لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ کبھی نہ کھایا، بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی بھول کر بھی شرکت نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی۔ حتیٰ کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ چنانچہ بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اثیر کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال تک نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی، اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔
صحیح بخاری میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ شریف تعمیر کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنا تہبند کاندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی، میری لنگی میری لنگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے آگے، کریم، سب سے نیک عمل میں بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا، کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصائل حمیدہ کا پیکر تھے۔ جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، یعنی مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں یعنی مجبوروں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے، اور مصائب حق میں اعانت یعنی مدد فرماتے تھے۔